بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے خوف کا ذکر کیا ہے، ایک مثبت خوف ہے اور دوسرا منفی خوف ہے۔ مثبت خوف وہ ہے جسے خوف خدا کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ کہف میں فرمایا، تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے خوف کرے۔ سورۃ زمر میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ اپنے آگ کے پہاڑوں سے خوف دلاتا ہے۔ ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے آگ کے پہاڑ۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوف دلاتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو تم مجھ سے خوف کرو۔ سورۃ النازعات میں پھر فرمایا، اور وہ جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ ہمیں جنت حاصل ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا خوف کا بھی ذکر کیا ہے، جسے خوف شیطان کہتے ہیں۔ یہ خوف شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے دلاتا ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا، وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے خوف دلاتا ہے، تو ان سے خوف نہ کرو اور مجھ سے خوف کرو اگر ایمان والے ہو۔ اس لیے ہمیں شیطان کا ہرگز خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر اپنا خوف کیوں دلانا چاہتے ہیں؟ کیوں فرماتے ہیں کہ شیطان کا خوف نہ کریں بلکہ میرا خوف کریں؟ اس لیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آیات پر عمل کریں اور اپنی اصلاح کریں، تاکہ ہم سب دوزخ کے جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں، میری ایتیں بیان کریں، تو جو تقوی یعنی قوانین یا آیات سے اصلاح کرے تو اس پر نہ خوف نہ غم، اور جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جب ہم انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آیات پر عمل کرتے ہیں اور آیات سے اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس خوف سے ہمیں دو جنتیں عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ سورۃ رحمان میں فرمایا، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ عزیزان من، ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب ہم آیات سے اپنی اصلاح کرتے ہیں تو ہمیں دو جنتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ عزیزان من، جیسے شیطان اور شیطان کے دوستوں سے خوف نہ کرنے کا حکم ہے، ویسے ہی اللہ کے شریک خداؤں سے بھی خوف نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ سورۃ انعام میں ہے کہ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر خوف کروں، اور تم نہیں خوف کرتے کہ تم اللہ کا شریک اسے ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو۔ عزیزان من، جیسے شیطان اور شیطان کے دوستوں کا خوف کرنا جہنم ہے، اور جیسے بتوں یا شریکوں کا خوف کرنا دوزخ ہے، ایسے ہی اگر ہم لوگ کسی کو کسی بندے کا خوف دلائیں یا لوگوں کا خوف کریں یا لوگوں کا خوف دلائیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ صرف اللہ کا خوف حق ہے، جیسا کہ سورۃ زمر میں ہے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، تمہیں خوف دلاتے ہیں اس کے یعنی اللہ کے سوا دوسروں سے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔
اس لیے ہم سب شیطان اور شیطان کے دوستوں اور شریکوں کا اور لوگوں کا خوف نہ کریں، کیونکہ جہنم اور گمراہی ہے۔ ہاں، تھوڑی سی دیر کے لیے کسی کا خوف ہو بھی جائے تو فوراً اس خوف کو ختم کر دیں، جیسے انبیاء کرام کو بھی ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ ذاریات میں خوف کیا، اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ تو اپنے جی میں ان سے خوف کرنے لگا۔ وہ بولے خوف نہ کریں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھوڑی سی دیر کے لیے خوف ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے پر فوراً ختم ہو گیا تھا۔ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا، ہم نے فرمایا خوف نہ کر، بے شک تو ہی غالب ہے۔ عزیزان من، اب سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف سے کون سے اعمال سر انجام دلانا چاہتے ہیں، ہم سے کون سے عمل کروانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم جنتوں کے حقدار بن جائیں اور ہر قسم کے خوف سے آزاد بھی ہو جائیں۔ نمبر 1، رسولوں پر ایمان لانا اور اپنی اصلاح کرنا، تو خوف اور غم ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ سورۃ انعام میں ہے، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے، تو جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کرے یعنی سنورے، ان کو نہ کچھ خوف نہ کچھ غم ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی آیات سے اپنی اصلاح کرنے سے خوف اور غم ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم کے رسول آئیں، میری ایتیں بیان کریں، تو جو پرہیزگاری یعنی ایتوں پر عمل کرے اور سنورے یعنی اصلاح کرے، تو اس پر نہ کچھ خوف نہ کچھ غم ہوگا۔ نمبر 3، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم رہتے ہیں، تو ان کے خوف اور غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ احقاف میں ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف نہ ان پر غم۔ سورۃ حامیم سجدہ میں ایک بار پھر فرمایا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو مانگو۔ نمبر 4، جو اعمال صالح کرتے ہیں ان کے لیے نہ خوف نہ غم، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مومن، تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ نقصان کا ہوگا۔ نمبر 5، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بھی نہ خوف نہ غم ہوگا، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ہے، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک انعام ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ خوف نہ کچھ غم۔ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے لیے بھی خوف سے امان ہوگا، جیسا کہ سورۃ قریش میں فرمایا، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے ایمان بخشا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء یعنی دوستوں کا بھی خوف اور غم دور کر دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا، سن لو بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے، اور اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقین یعنی قوانین یا آیات پر چلنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ جاثیہ میں فرمایا،
اور اللہ کے ولی متقین یعنی قوانین پر چلنے والے ہیں۔ عزیزان من، ہمیں تمام آیات سے یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ شیطان اور شیطان کے دوستوں سے خوف نہ کریں، نہ ہی مشرکوں کے خداؤں سے خوف کریں، نہ ہی لوگوں سے خوف کریں، اور نہ ہی لوگوں سے کسی کو خوف دیں، بلکہ صرف اللہ کا خوف ہو، اور اس خوف کی وجہ سے ہم سب اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے اپنی اصلاح کریں، اللہ کے قوانین پر عمل کریں۔ اگر ہم اللہ کی آیات سے اپنی اصلاح نہیں کرتے تو یہ کفر ہوتا ہے، اور شیطان یہ کفر ہم سے کرواتا ہے، لیکن شیطان خود اس کفر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یہ کہہ کر کہ میں اللہ سے خوف کرتا ہوں، جیسا کہ سورۃ حشر میں فرمایا۔ شیطان کی کہاوت، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کرو، پھر جب اس نے کفر یعنی انکار کر لیا، بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے خوف کرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس لیے ہم سب کو قرآن سے اپنی نصیحت یا اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں فرمایا، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے خوف کرے۔ عزیزان من، ہم سب قرآن سے آیات سے اپنی اصلاح کریں، نیک کام کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کی مدد کریں، خود برے کاموں سے بچیں، تو یہی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں 2 جنتیں ملیں گی۔ امید ہے آپ کو ہماری تحقیق سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔